اولاد کی تربیت کی ذمہ داری شریعت میں اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، چونکہ جس طرح سے والدین کے حقوق اولاد کے اوپر ہیں، اسی طرح سے اولاد کے حقوق والدین کے اوپر بھی ہیں۔ اور اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جنہیں حقیر سمجھ یعنی انہیں اولاد کو آج ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بچے ہمارے لیے سہارا نہیں بنتے بلکہ ہمارے لیے اور فتنہ بن جاتے ہیں، چونکہ ہم بچپن میں ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلائیں گے تو روشنی ہوگی۔ آپ کے سامنے فضیلت شیخ انعام اللہ عبدالصمد گورکھپوری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں اور ساتھیو عزیزوں، شیخ کے اعلان سے یہ بات آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ کس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے۔ تربیت اولاد بلا شبہ یہ ایک اہم اور ہر زمانے کا موضوع ہے، اس کو کسی بھی زمانے کے ساتھ، کسی بھی وقت کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر دور کی ضرورت ہے۔ تو تربیت اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اس سے پہلے کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے، ہم اور آپ میں سے اکثر لوگ صاحب اولاد ہوں گے۔ اولاد کی نعمت پہ مختصر گفتگو کرنے کے بعد انشاءاللہ تربیت کون کرے، کیوں کرے، کیسے کرے، اس موضوع پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اولاد یہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت اولاد ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا یا جن کے اولادیں نہ ہوئیں، انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ بیزاری شروع کر دی، اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کر دیا۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے دو انبیاء کا ذکر کیا، جن میں ایک ابراہیم اور دوسرے زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، لیکن ان کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے اولاد کا مطالبہ شروع ہوا اور کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ اپنی جانب سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا، تو اولاد کے لیے وہ اس قدر فکر مند رہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے۔ قرآن میں جن انبیاء کی دعاؤں کو ذکر کیا گیا ہے، ان میں زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا مثالی دعا ہے، ان کا انداز مثالی انداز ہے، ان کی گریہ بیزاری مثالی ہے۔ کہا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میں مانتا ہوں میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، میرے سر کے بال سب سفید ہو چکے ہیں، لیکن تجھ سے مانگ کر کے میں کبھی مایوس نہیں رہا ہوں۔ وکانت امراتی عاقر، بیوی بھی باج ہے، دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں سب ختم ہو چکے ہیں، کہیں سے اولاد ہونے کے کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں مایوسی نہیں ہے۔ جب گئے اور مریم کی کفالت ان کی ذمہ داری تھی، مریم کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے رزق آیا ہوا۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ وہیں اللہ کو پکارا کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو
تو اولاد کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محروم کر رکھا، انہوں نے اللہ کے یہاں آواز لگانی شروع کر دی، دعا اور پکار کرنی شروع کر دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو اپنی بڑی نعمتوں میں شمار کیا. کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، انسان کی فطرت میں، طبیعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ اولاد سے محبت کرنے والا اور اس کی تڑپ رکھنے والا ہوگا. حتیٰ کہ محبت جو اولاد سے ہوتی ہے وہ اس قدر بے لوث ہوتی ہے کہ آدمی بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. سارے لوگ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ کافر تھا، ان کی آواز میں آواز ملانے والا نہیں تھا، لیکن اتنی محبت غالب ہوتی ہے اولاد کی کہ جب کشتی پہ سوار ہو گئے اور یہ احساس ہو گیا کہ بیٹا ڈوب جائے گا تو کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، اس میں آج کوئی بچنے والا نہیں ہے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے بیٹے آ جاؤ. تو کہا کہ نہیں، میں پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. یہ نبی تھے، جانتے تھے کہ آج کوئی بچنے والا نہیں ہے. ان کا یہ عمل درست اور صحیح نہیں تھا، لیکن بچے کی محبت اتنی غالب آ گئی کہ وہ یہاں پر پکار اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کلاس لی، ان کو منع کیا اور کہا آئندہ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے. لیکن کہاں سے یہ معاملہ ہوا، کہاں سے یہ کوتاہی ہوئی، کہاں سے یہ کمی ہوئی؟ اولاد کی محبت نوح علیہ السلام پر غالب آ گئی. اور یہ وہ چیز ہے جہاں انسان اپنا بہت حد تک کنٹرول کھو دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ محبت کا بہت اعلیٰ معیار اولاد کی محبت، اولاد ہے بہت اعلیٰ معیار. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے آزمانا چاہا تو بیٹی کی قربانی کا مطالبہ کیا، کیونکہ اس روئے زمین پر اولاد کی محبت کا کوئی مثل نہیں ہے. اور جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاکنی کا عالم آیا اور آپ ان کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کی آنکھ مبارک سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی. اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں. تو یہ محبت جو اولاد کی ہے اور جو اللہ کی نعمت اولاد کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ان اولادکم ہبۃ اللہ لکم، یہ تمہاری اولادیں اللہ کی طرف سے عطیہ ہیں، گفٹ ہیں جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے. تو اولاد جسے بھی ملی ہوئی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. ان سے معلوم کریں جن کے کان ترس رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے ابو اور امی کی آواز آ جائے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھو کہ اولاد کی قدر و قیمت کیا ہے، تم اولاد کے لیے کتنی دولت دینے کو تیار ہو، ان سے اندازہ کریں. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اگر اللہ نے اولاد کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے آپ پر کس قدر بڑا احسان کیا ہے. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اولاد کی تربیت میں فائدے کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ ہر چیز میں مفاد دیکھتا ہے، فائدہ دیکھتا ہے، نقصان دیکھتا ہے. اولاد کی تربیت سے ہمیں کس قدر فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ چونکہ مسلم ہیں اور ہماری جتنی تگودو ہونی چاہیے یا جتنی ہوتی ہے وہ سب آخرت کے لیے ہونی چاہیے. ایز اے مسلم ہماری تگودو کا مرکز و محور، ایز اے مسلم ہماری کوششیں، ہمارا رہنا جینا کھانا پینا صرف آخرت ہی کے لیے ہونا چاہیے. یعنی وہ چیزیں جو ہمیں آخرت میں فائدہ پہنچا سکیں انہی چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور مرنے کے بعد انسان کو جو چیزیں بہت زیادہ فائدہ پہنچائیں گی ان میں سے اولاد بڑی ہی اہم ہے، بڑی ہی اہم ہے. زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اگر آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر دی تو ہر قدم بچوں کا آپ کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے. آپ کی زندگی میں بھی، آپ کی وفات کے بعد بھی اگر آپ نے صحیح تربیت ان کی کر دی تو ان کا ہر اٹھنے والا قدم آپ کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، آپ کی نیکیوں کو جمع کرنے کا سبب بن رہا ہے اور آپ کے درجات کو اس قدر اونچا کر دے گا یہ عمل بچوں کا کہ آپ قیامت کے دن حیران اور پریشان رہ جائیں گے. سنن ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان الرجل لترفع درجته في الجنہ فيقول ان هذا،
جنت کے اندر انسان کا رتبہ، اس کا گریڈ، اس کا مقام بہت بلند کر دیا جائے گا. انسان پریشان ہو جائے گا، کہے گا یہ کہاں سے، دنیا میں میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی، اتنے خیر اور بھلائی کے کام نہیں کیے، یہ اتنا اونچا اور اعلیٰ گریڈ کہاں سے مل رہا ہے. فیقول باستغفار ولدک لک، یہ بچہ جو تم نے چھوڑا، جو تم نے تربیت کی، یہ تمہارے مرنے کے بعد یہ نہیں کہتا رہا کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا چھوڑا ہے، کوئی پراپرٹی نہیں، بیوقوف تھا، یہاں دکان بنانی چاہیے تھی، یہاں کاروبار کرنا چاہیے تھا، یہاں زمین لینی چاہیے تھی، یہ کرنا چاہیے تھا، اسے فیوچر کے بارے میں کچھ اندیشہ نہیں تھا، دنیا جانتا نہیں تھا. یہ وہ بچہ جو تم نے چھوڑا، یہ تمہارے مرنے کے بعد رات و دن تمہارے حق میں دعائیں کرتا رہا، اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے دعائیں کرتا رہا. اس کی دعاؤں کے طفیل میں آج تمہیں جنت میں اتنا اونچا اور اعلیٰ مقام دیا جا رہا ہے. دوسری روایت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسند احمد کے اندر موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، بچوں نے قرآن پڑھا اور قرآن کے مطابق عمل کیا، بچوں کو جو نوازش دی جائے گی وہ تو ایک الگ سی بات ہے. کہا جائے گا کہ ان بچوں کے والدین کہاں ہیں؟ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا علم دیا، انہیں قیامت کے دن بلایا جائے گا، تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے لوگ حاضر ہوں گے. وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ بِمَا كُسِينَ هَذَا. ماں باپ کو بلا کر ریشم کے قیمتی لباس پہنائے جا رہے ہیں جو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوں گے. پریشان ہو جائیں گے، بِمَا كُسِينَ هَذَا، یہ ریشم کے قیمتی لباس کیوں پہنائے جا رہے ہیں؟ اتنی خیر و بھلائی کا کام کرنے والے تو ہم نہیں تھے. تو کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، تم نے جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، تمہارے بچے کا قرآن پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کا پرچار کرنا، یہ نیکیاں تمہارے کھاتے میں آ رہی ہیں. تم نے ایسی اولاد کو پیدا کیا اور ایسی تربیت کی جس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. تو بچے کی بہترین تربیت آپ کی آخرت بنانے کا بہت اہم ذریعہ ہے. جیسا کہ ذکر کیا گیا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی کی رہنمائی بھلائی کی طرف کر دی تو جتنا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی رہنمائی کرنے والے کو ملتا ہے. بچے تو ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ہر لمحہ، ان کا ہر عمل ماں باپ کے اجر و ثواب میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ تھوڑا ہے، کئی باتیں کرنی ہیں. دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اولاد کی بہترین تربیت کا بیڑا نہیں اٹھایا تو آپ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے یہ آیت پڑھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، علموا انفسکم واہلیکم خیرا وادبوہم، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دو اور ان کو ادب سکھلاؤ. ان کو کیا ہے؟ ادب سکھلاؤ. امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو تقوی کی تعلیم دو، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ان کے اندر کراؤ. اس کے بعد دیکھیں، بچے چونکہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، ابھی بات انشاءاللہ آئے گی بھی، ایک امانت ہے اور ہر امانت کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جانا ہے. امانت میں خیانت کرنے کا نقصان بہت بڑا ہے. معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. جس آدمی کو اللہ نے رعیت دی، کچھ لوگ اس کے ماتحت ہیں، اس کے زیر نگرانی ہیں، اس حال میں اس کی وفات ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ دینے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام قرار دے رکھی ہے. ایسے شخص پر جنت کیا ہے؟ حرام قرار دے رکھی ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ کلکم مسئول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، رسپانسبل ہے، اور ہر شخص سے اس کی رسپانسبلٹی کے بارے میں، ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جانا ہے. اب آئیے سرسری طور پہ ہم یہ دیکھیں کہ تربیت کیا ہے. کیا ہم سارے لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ تربیت ہے؟ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، مرکب ہے.
کمبائن ہے. ایک خلق اور دوسرا خلق. خلق جو ہمارا انسانی ڈھانچہ ہے, اس کو خلق کہتے ہیں. اللہ نے پیدا کیا, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی لمبا ہے, یہ خلق, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسرا خلق, انسان کا کردار, اخلاق, کریکٹر, یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کی پرسنالٹی کو, اس کی شخصیت کو ظاہر اور نمایاں کرتی ہیں. آپ کا خلق کیسا ہے, اس سے زیادہ امپورٹنس اور اہم یہ ہے کہ آپ کا خلق, آپ کا اخلاق, آپ کا کریکٹر کیسا ہے, آپ کتنا اپنے کریکٹر میں ڈیولپڈ ہیں. یہ اہم چیز ہے. انسان کا اخلاق اس کی شخصیت کو, اس کی پرسنالٹی کو نکھارتی ہے. یہ اہم چیز ہے. تو تربیت جو ہوتی ہے اس میں یہ چیز کار فرما ہوتی ہے کہ انسان کے اخلاق کو کیسے نکھارا جائے. اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت یا پرورش کرتے ہیں, تربیت نہیں پرورش کرتے ہیں تو, اور تربیت پہ توجہ نہیں کرتے تو بکری بیل پالنا اور بچوں کو پالنا ایک ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ بیل بکرے پال رہے ہیں, ان کو کھانے کی ضرورت ہے, رہنے کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے, آپ دے دیا آپ نے. بچوں پر بھی اگر آپ تربیت نہیں کر رہے ہیں تو ان کو ناشتہ دے دیا, دوپہر کا کھانا دے دیا, کپڑے دیا, رہنے کی جگہ دے دی, چلانے کے لیے موبائل دے دیا, تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن بچوں پر تربیت کرنی ہے جو جانوروں پہ نہیں کرنی ہے. بکری بکرے کو نہیں سکھانا ہے کہ سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے, دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے, بسم اللہ کہہ کے کھانا کھانا. یہ جانوروں پر نہیں اپلائی کرنا ہے. کن پہ کرنا ہے؟ یہ تربیت کرنی ہے بچوں کی کہ سچ بولنا ہے, دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے, بسم اللہ کہہ کے کھانا کھانا ہے, کھانے کے بعد دعا پڑھنی ہے, لوگوں سے بشاشت کے ساتھ ملنا ہے. یہ تربیت ہو رہی ہے. تو ہم جو کر رہے ہیں وہ ایک حد تک پرورش ہے جو جانوروں جیسی ہو سکتی ہے, لیکن تربیت کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی محنت طلب معاملہ ہے. تو یہ فرق, معمولی فرق ہے جو معمولی اس اعتبار سے کہ آپ کو سمجھانے کے اعتبار سے, اس میں لمبی گفتگو ہو سکتی. تو یہ فرق آپ سمجھیں. اب آئیے یہ دیکھیں کہ تربیت کون کرے. ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اسکول اچھا نہیں ہے, ٹیچرز اچھے نہیں ہیں. ٹیچرز کی یہ شکایت ہے کہ ماں باپ دھیان نہیں دیتے. ان دونوں سے بچ جائیں تو معاشرے اور سوسائٹی اور سماج پر اپنا پورا غصہ اتار دیں. سوال یہ ہے کہ تربیت کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کون لے, کون اٹھائے, کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اللہ تعالی کی طرف سے اولاد ایک مشن ہے بچوں, ماں باپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے اولاد کیا ہے؟ ایک مشن ہے ماں باپ کے لیے. پوچھنا نہیں ہے, سوال نہیں کرنا ہے کہ بچوں کی تربیت کون کرے. اس کے پہلے اور اصل ذمہ دار کیا ہے؟ ماں باپ ہے. باقی جتنی بھی تربیت کچھ پرسنٹ اگر ہوتی ہے تو وہ باہر سے ہو سکتی ہے, کچھ استاد کا معاملہ ہو سکتا ہے, ماحول کا معاملہ ہو سکتا ہے, اسکول اور کالجز کے معاملے ہو سکتے ہیں, وہ بالکل کیا ہے, بالکل معمولی ہے. لیکن اصل جو مشن ہے, یہ مشن اولاد کی تربیت کرنا کیا ہے؟ ایک مشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اس مشن کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا, آپ اس مشن میں کتنے کامیاب ہوئے, کتنے ناکام ہوئے, آپ کو جواب دینا ہے. تو تربیت کا مکمل یا آپ سمجھیں 90% سے زیادہ حصہ کور کرنا ہوگا ماں باپ کو. اور ویسے بھی بچے پر جس کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے, بچے سب سے زیادہ جس کو فالو کرتے ہیں وہ ماں باپ ہے, دوسرا کوئی نہیں ہے. اتنا زیادہ بچوں پر ماں باپ کا اثر ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, ماں باپ اپنی تعلیم اور تربیت کی بدولت اسے کافر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اسے مجوسی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اسے یہودی بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو جو بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اس بچے پر ماں باپ کی تربیت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ فطرت کو چھوڑ کر کے غیر فطرت کو اختیار کر لے جاتا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کے کردار کا, ان کے سلوک کا, ان کے اخلاق و کردار کا بچوں پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے. اس لیے بچوں کی تربیت کا بیڑا آپ کو اٹھانا ہے. آپ ہی اس کے رسپانسبل ہیں, آپ ہی اس کے سب کچھ ہیں. اگر آپ کا معاملہ کمزور رہے گا تو بچے خود بخود کمزور ہوتے چلے جائیں گے. تو بچے کی تربیت کے لیے پلان آپ کو کرنا ہوگا, کیونکہ ایک مشن آپ کو دیا گیا. ہر مشن کے لیے پلان مشٹ ہے, ضروری ہے. کسی بھی مشن کو سکسیس اور کامیاب کرنے کے لیے پلان بنانا کیا ہے, یہ مشٹ اور ضروری ہے. آپ بچوں کی تربیت کا جب تک کوئی پلان نہیں بنائیں گے تب تک آپ اس کام میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. پلان تو ہم بناتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں پلان بناتے ہیں, گھر لیتے ہیں پلان بناتے ہیں, تمام چیزوں کے لیے پلان بناتے ہیں,
لیکن افسوس کہ بچوں کی تربیت کے لیے کوئی پلان ہمارے پاس نہیں، کوئی پلان نہیں ہمارے پاس ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم کیا سوچتے ہیں بچوں کے متعلق آج کے دور میں کہ کس اسکول میں دے دیا جائے۔ بچوں کو اصل میں کیا ہم انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں، ہم کسی ایسے کالج، اسکول اور یونیورسٹی میں ڈال دیں، انویسٹ کر دیں پیسہ، بچوں کو انویسٹ کر دیں پیسے جتنے بھی لگ رہے ہیں، تاکہ آؤٹ پٹ کچھ سالوں کے بعد آنا کیا ہے، شروع ہو جائے۔ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھے اسکول میں ڈال دیا جائے، تاکہ کل کے دنوں میں، فیوچر میں بچہ کیسے پیسے دینے کی مشین ہو جائے، کیسے پیسہ زیادہ سے زیادہ پیدا کرے۔ انہی باتوں کو ہم تربیت کا نام دیتے ہیں۔ بچہ کیسے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، اس بات کی بڑی فکر ہوتی ہے، اس بات کی ذرہ برابر فکر نہیں ہوتی ہے کہ یہ بچہ پل صراط پر کیسے چلے گا، دنیا میں کیسے چلے، کیسے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ اس کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ رات و دن ہم انہی کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن یہی بچہ جس کی راہ پل صراط ہے، جہاں سے گزرنا ہے، یہ میرا لال کیسے پل صراط پار کرے گا، اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں آرام اور دینے کے لیے آدمی سب کچھ قربان کر دیتا ہے، قیامت کی سختیوں اور تلخیوں سے میرا یہ لال کیسے محفوظ ہوگا، اس بارے میں ہماری فکر بالکل نہیں ہوتی ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے آپ پلان بنائیں کہ کس طریقے سے ان کی تربیت کی جانی چاہیے۔ اسلامی سانچے میں آپ پہلے خود تربیت یافتہ ہوں، پھر آپ کو تربیت کرنا کیا ہے، آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی تربیت کیا ہے، تربیت کون لوگ کریں گے، کون رسپانسیبل ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ ایک مشن ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، آپشنل نہیں، اجباری اور ضروری ہے۔ سوال آپ سے کیا جانا ہے، تربیت کرنے کے لیے پلان کی بھی ضرورت ہے، تربیت کیسے کریں اس بات کی بھی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ایک سرسری طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے، کس نہج پہ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، صرف اشارہ میرے اپنے علم میں کافی ہوگا اگر آپ کے سامنے کر دیا جائے تو۔ ہم اور آپ اس بات کا احساس پیدا کریں سب سے پہلے کہ بچوں کے متعلق ہم سے سوال کیا جانا ہے، بچوں کے متعلق ہم سے سوال کیا جانا ہے اللہ کے ہاں۔ یہ ڈر اور خوف اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر پیدا ہوا تو پھر ہم اور آپ بہت حد تک بچوں کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ اور تربیت کرنے میں جہاں ہم دنیاوی امور کا لحاظ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے تربیت کریں ہم اپنے بچوں کی کہ جہنم کی شدت اور آگ سے بچ جائیں اور جنت جیسی نعمت میں یہ داخل ہو جائیں۔ یہ خیال ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت میں انہی بات کی طرف ابھارا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر انہیں ضرب لگاؤ، مارو۔ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ اصل جو تربیت ہے وہ دینی منہج پہ کرنی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، کم عمر کے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہیں بیٹھے ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں توحید کا درس دیا اور بتایا کہ اللہ رب العالمین کی قوت اور طاقت کیا ہے اور اللہ کے مقابلے میں دنیا کس قدر ہیچ ہے۔ تو اس طریقے سے بچوں کے ذہن و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کیا جائے، تقویٰ پیدا کیا جائے، سچائی اور بھلائی کی تعلیم دی جائے۔ آپ ہرگز یہ مت سوچیں کہ بڑا ہو کر کے یہ صحیح ہو جائے گا، بڑا ہو کر کے یہ صحیح ہو جائے گا۔ بچہ جب بھی کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو باپ کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، یہ چیزیں کہنی آپ چھوڑ دیں، کیونکہ بچے کی جو تربیت ہوتی ہے وہ پہلے ہی دن سے ہوتی ہے، پہلے ہی دن سے ہوتی ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ابھی تو 4 سال 5 سال کی بچی ہے، کوئی کپڑا اگر غلط پہنا، کم پہنا، بڑی ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ کوئی ایسی حیا، ایسا نہیں کہ آپ رات میں سے صبح آپ کے اندر حیا پیدا ہو جائے گی۔ اور کوئی ایسی مارکیٹ میں دوا اویلیبل نہیں ہے کہ آپ بس اس کو پلا دیا اور وہ تربیت یافتہ ہو جائے گا۔ تربیت کا دن ہی شروع سے ہوتا ہے کہ آپ لمحہ بلمحہ ان کو عادی بناتے رہیں سچائی کا، بھلائی کا، خیر کا اور ساری کی ساری چیزوں کا۔ اور آپ خود سوچیں کہ کیا سب سے پہلے ہمیں سکھلانا ہے۔ ایسے مسلم اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے اہم بات کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں آپ ایسے مسلم اپنے بچوں کو آپ سب سے پہلے کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایسا رہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہم نے تو یہ بھی طے نہیں کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے چاہتے کیا ہیں۔ ایسے مسلم ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ موحد ہو، توحید والا ہو۔ سب سے پہلی انسان کی تڑپ اور لگن یہ ہونی چاہیے کہ میرا یہ بچہ، میں اس سے چاہتا ہوں کہ یہ موحد ہو،
یہ موحد ہو، اللہ کی طرف جھکنے والا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے سرشار ہو، آپ کی اطاعت و فرما برداری میں ڈوبا ہوا ہو. یہ بچوں میں ہمیں دیکھنا چاہیے اور یہ سب سے پہلے ہم بچوں میں تلاش کرنا چاہیے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچوں میں کیا چاہتے ہیں، کم سے کم ہماری ترجیحات تو واضح ہوں. اگر ترجیحات واضح نہیں ہوں گی تو ہم کس طریقے سے تربیت کریں گے؟ یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ بچوں میں سب سے پہلے ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں میرا بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے. ترجیحات دیکھیں آپ کہ کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کا بچہ موحد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے سرشار ہو. اب یہ وہ چیزیں تو نہیں ہے نا کہ بس ایک لمحے میں آپ پلا دیا اور موحد ہو جائے گا، ایک لمحے میں آپ اس کو بتا دیں گے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں سے جھوم اٹھے گا. یہ تو وہ چیز ہے نا جو لمحہ بلمحہ بچوں کے اندر پیدا کی جائے گی، بچوں کے اندر داخل کی جائے گی. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. بچوں میں تربیت کرنے میں کچھ لوگ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، بہت سارے ماں باپ. ان میں سے یہ ہے کہ بچے اور بچیوں کے درمیان تفریق کرنا، اس سے تربیت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے کہ بچوں کا معاملہ کچھ ہو، بچیوں کا معاملہ کچھ ہو. بچوں نے فرمائش کیا تو فوراً حاضر، بچیوں نے فرمائش کی تو حاضر نہیں. اور اس سے بڑی غلطی ہم پہلے سے کر گزرتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش پہ خوشیوں کا اظہار اور بچیوں کی پیدائش پر ماتم. یا کبھی کسی سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کی کتنی بچیاں ہیں، بچہ اگر 10 ہے تو بڑے فخر سے بیان کرے گا 10 بیٹے ہیں، اور اگر بیٹیاں 10 ہو گئیں تو پھر قیامت جیسا ماحول ہو جاتا ہے. وہ بیان کرتے ہوئے شرمائے گا اور پوچھنے والا کہے گا اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. تو یہ جو تصور ہے بیٹے اور بیٹیوں میں تفریق کا، اسے مٹانا چاہیے اور اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ اجر و ثواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ من کانت له 3 بنات یؤویہن ویکفیہن ویرحمہن فقد وجبت له الجنۃ البتۃ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ انہیں پناہ دے، اپنے گھر میں رکھے، ان کے اخراجات کو برداشت کرے، ان پر رحم و شفقت کرے، تو اس کے لیے یقینی طور پہ جنت واجب ہو گئی. بیٹیوں کی پیدائش پہ ماتم کرنے والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کے راستے کو آسان کر دیا ہے. کہا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس کو پناہ دے، اس کے اخراجات کو برداشت کرے اور اس پر رحم و کرم کا معاملہ کرے، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقینی طور پر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. فقال رجل من بعض القوم، ایک آدمی نے کہا جو مجلس کے اندر تھا، وسنتین یا رسول اللہ، اگر کسی کے ہاں 2 3 نہیں 2 ہو تو؟ آپ نے کہا وسنتین، 2 کی تعلیم و تربیت پر بھی یہی اجر و ثواب متعین ہوتا ہے. تو یہ فرق بچے اور بچیوں میں جو رکھا جاتا ہے، اس سے بچوں کے کردار پر، ان کے کریکٹر پر بہت برا اثر پڑتا ہے. تو بچوں کو دھیرے دھیرے یہ ساری خیر اور بھلائی کی چیزیں جو ہے سکھلائی جائیں، انسٹال کیا جائے کریکٹر کو، اچھے کریکٹر کو انسٹال کیا جائے ان کے اندر، اور اچھی خوبیاں ان کے اندر پیدا کی جائیں، اور برائیاں جو عام طور سے ہوتی ہیں اس کو ریموو کرنے کی کوشش کی جائے. تو بچوں کی تعلیم و بچوں کی تربیت میں یہ جو فرق والا معاملہ ہے یہ بہت نقصان پہنچاتا ہے. اسی طریقے سے بچوں کو کمپیئر کرانے والا معاملہ، ارے فلاں کا لڑکا اتنا آگے بڑھ گیا تم اتنے پیچھے ہو. اگر مستقل آپ ایسا کرتے رہے، فلاں بچوں سے کمپیئر کراتے رہے، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا، آپ کا بچہ آگے نہیں بڑھ پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ کام کے لیے پیدا کیا ہے. آپ اپنے بچوں کا کمپیئر اس سے کیوں کراتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کے اندر موجود صلاحیت کو نکھارنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ بچہ کن چیزوں میں زیادہ رغبت اور دلچسپی رکھتا، پھر آپ اس میں محنت کریں. اگر آپ کمپیئر برابر کراتے رہیں گے مستقل طور پہ، تو بچوں کی صحت پر، ان کے اخلاق و کردار پر اس کا بہت برا اثر پڑنے والا ہے. اسی طریقے سے بچوں کو نیچا نہ دکھائیں، بچوں کی توہین نہ کریں، ان کی تذلیل نہ کریں. اس سے بھی بچوں کے اخلاق و کردار پر بہت ہی برا اثر پڑتا. بہت سارے لوگ ہیں ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کی برائی کرتے رہتے ہیں، ایک بچی کے سامنے دوسری بچی کی برائی کرتے رہتے ہیں. آپ سمجھ پاتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ بچہ جس کی آپ برائی کر رہے ہیں وہ آپ کا باغی ہو جائے گا، وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، وہ آپ کا دشمن بن جائے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی.
اس لیے بچوں کو نیچا دکھانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، یہ ان کے اخلاق و کردار پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ بچوں اور مشینوں کے فرق کو واضح رکھیں، بچے مشین نہیں ہوتے ہیں، ہر چیز ان کو ایسے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ فوری طور پہ اس کو کر لے جائیں، یہ سمجھے کہ یہ بچہ ہے، اس کی عمر ہے اور اس کے کام کرنے کا انداز سلو ہے، تو آپ فوری طور پہ آؤٹ پٹ کی طرف نہ لگ جائیں۔ اتنے دنوں سے 2-4 دنوں سے محنت کر رہے ہیں، اب تک کوئی آؤٹ پٹ نہیں آیا، تو بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کے عمر کے بن کر کے کوشش کریں۔ آپ 40 سال کے ہو گئے، 7 سال سے بچوں کی آپ 40 سال والی دماغ کی توقع رکھتے ہوں، یہ سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ نماز سے قبل اللہ رب العالمین کی توفیق سے اولاد کی تربیت کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، اور یہ بات ذکر کی جا رہی تھی کہ بچوں کی تربیت میں اس بات کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو نیچا نہ دکھائیں، یعنی کسی بچے سے کمپیئر کر کے اس کی بار بار مستقل طور پر اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بچوں کے اندر جو ہے احساس کمتری پیدا ہوگی اور بچہ پروان نہیں چڑھ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے اندر منفرد صلاحیت رکھی ہے، تو بچے کے اندر جو صلاحیت ہے اسے آپ ڈیولپ کریں اور اس کے اندر وہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر بچے سے کمپیئر کرانا اور مستقل کرنا یہ بچوں کے تربیت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے بات ہو رہی تھی بچے اور مشین میں فرق ہو، بچے مشین نہیں ہوتے۔ آپ کوئی چیز سوچتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر بچہ آپ کا کیا ہے، آپ کی سوچ پر آپ کے خابیر کو تعمیر کر دے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس فرق کو سمجھنا چاہیے اور بچے دھیرے دھیرے کر کے آپ کے خواب کو صحیح انداز میں تعبیر کرنے والے بنیں گے، اور ان کے اندر جو چیزیں ہیں موقع دیں آپ انہیں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا، ہر جگہ ہر وقت ان کے پیچھے نہ لگے رہیں اور ہر چھوٹی بڑی چیز پر انہیں روکے نہیں، بلکہ جو صحیح سمت میں جا رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ ان کے اندر صلاحیت کیا ہے اور اس کو پکڑ کر کے صلاحیت کو جان کر کے ان کو اس راستے میں آگے بڑھانے کی، ڈیولپ کرنے کرانے کی کوشش کرے، کیونکہ انسان فطری طور پر جبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ بار بار کسی چیز کا دباؤ اور پریشر اپنے بچوں پہ ڈالیں گے، یہی بننا ہے، یہی بننا ہے، یہی بننا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بننا، یہی پڑھنا ہے، یہی رہنا ہے، تو یہ بار بار اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بچوں کے اندر جو ہے منفی اور نیگیٹو سوچ پیدا کر دیتی ہیں، اور بچوں کے اندر بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں۔ اس بات کا کیا ہے خیال رکھنا چاہیے، کسی چیز کو اگر کہنا ہو تو انداز عمدہ اور نرالا بنانے کی کوشش کیجیے۔ اسی طریقے سے بچوں کے حوصلوں کو نہ توڑیں۔ بہت سارے بچے کبھی کیا کچھ کر کے آ کے دکھائے آپ کو، وہ چیز آپ کے معیار کے مطابق نہیں، آپ اس کا حوصلہ توڑ دیتے ہیں۔ اور کامیاب دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس ہر شخص کا، ہر کامیاب انسان کا کی مشترک صفت رہی ہے، یعنی ہر کامیاب انسان کے اندر سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی، یہ بنیادی چیز رہی ہے۔ تو بچوں کے اندر اعتماد پیدا کرنے، ان کے حوصلوں کو توڑے نہیں، کوئی چیز اگر کرتے ہیں تو حوصلہ افزائی کریں، کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں حوصلہ افزائی کریں، اور اگر کوئی چیز ان سے خطا اور غلطی ہو جائے تو بہترین انداز میں اس کی تنبیہ کریں۔ بار بار اس طرح سے کرنے سے، ان کے اعتماد کو، ان کے حوصلوں کو توڑنے سے بچوں کے اندر کیا ہے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے سوالوں کا خوش دلی سے استقبال اور ویلکم کریں۔ چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، ان کے اندر تجسس ہوتا ہے ہر چیز کو جاننے کا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو اب عام طور سے کیا ہے، تربیت ہمیں کرنی نہیں ہوتی ہے، تو بچوں کے ان سوالوں پر ہم بکھر جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بچوں کا یہ سوال کرنا یہ فطری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جہالت کا علاج کیا ہے، علم حاصل کرنا ہے، علم سیکھنا ہے۔ تو سوال کرنا یہ بچوں کے ٹیلنٹ کی دلیل ہے۔ سوال کرنے سے فلسفے پیدا ہوتے ہیں، سوالات سے انسان کی شخصیت اور اس کی پرسنالٹی نکھرتی ہے۔ سوال علم کا اہم زینہ ہے، تو آپ بچوں کے سوال کو اگنور نہ کریں، ان کے سوالات کا تشفی بخش جواب دیں۔ اگر آپ کو سوالات کے جواب نہ معلوم ہو تو آپ ان سے مہلت لیں، ٹائم لیں، اور پھر ان کے بعد میں بتائیں، لیکن سوالات کو اگنور کر دینا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہوگا۔ بہترین سوالات بچوں کی ذہانت کی دلیل ہوتے ہیں، تو بچوں کے سوالات کا بہترین انداز میں کیا ہے استقبال آپ کریں۔ اسی طریقے سے بچے اچھے اور برے کام کی تمیز کیسے کرتے ہیں؟ ہم اساتذہ اور طلبہ، ہم اساتذہ اور والدین ہی ان کا معیار ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے، کیسے وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے؟ ہمارے رد عمل سے۔ بچہ اگر مثال کے طور پر گالی گلوچ دیتا ہے
اور آپ ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے. تو بچے کے اندر اچھے اور برے کی تمیز یہ ہمارے رد عمل سے پیدا ہوتی ہے, اساتذہ اور والدین کے رد عمل سے پیدا ہوتی ہے. بچے اگر اچھا کام کریں تو حوصلہ افزائی کی جائے, بچوں سے اگر خطا اور غلطی ہو تو انہیں اس بارے میں کیا ہے بتایا جائے, اور اسی طریقے سے توازن کو برقرار رکھا جائے. جیسے مثال کے طور پر ایک بچے نے معمولی غلطی کی ہے تو آپ اسے اتنا زیادہ ڈانٹیں کہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بہت بڑی غلطی ہے. ایسا نہ ہو. چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ اگر آپ ماریں گے تو بچوں کے اندر کیا ہے, وہ یہ سمجھے گا کہ بہت بڑی غلطی ہے. تو یہ جو معیار ہے, توازن ہے, اس کو رکھیں کہ چھوٹی غلطی پہ کس طرح کا برتاؤ ہو, بڑی غلطی پہ کس طرح کا برتاؤ ہو, چھوٹے عمل پہ کس طرح کا برتاؤ ہو, بڑے عمل پہ کس طرح کا برتاؤ ہو, کیونکہ اسی حساب سے وہ کیا ہے یہ سمجھے گا کہ یہ بہت اہم چیز ہے, اس میں کوتاہی اور کمی نہیں کی جا سکتی. جیسے مثال کے طور نماز بڑی اہم چیز ہے. اب نماز نہ پڑھنے پہ آپ بالکل معمولی راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے پاس یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کوئی اہم چیز نہیں ہے. تو نماز نہ پڑھنے پہ آپ کا رد عمل کچھ سخت ہونا چاہیے, کسی اور چیز کے ہونے پہ معمولی چیزیں کم ہونا چاہیے. تو آپ کا رد عمل بچوں کے اندر تمیز پیدا کرائے گا کہ کون سا عمل کتنا درست ہے اور کتنا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے بچوں کو مارنا یہ تربیت کا آخری مرحلہ ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. بچوں کو مارنا یہ تربیت کا آخری مرحلہ ہے, یہ اس وقت اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اصل تو یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کے جو طریقے ہیں اگر ان کو اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ مار کی نوبت نہیں پڑے گی. لیکن اگر یہ نوبت آ جاتی ہے تو مارنے کے وقت کچھ چیزوں کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز پہ مت ماریے. معمولی غلطی ہو اس پہ بھی آپ نے لگا دیا, ایسے لوگ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں بچوں کو مارتے رہتے ہیں, اور اس طریقے سے بچوں کے اندر کیا طغیانی اور سرکشی پیدا ہو جاتی ہے. مار کھانا اس کو کچھ عیب نہیں لگتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کن غلطیوں پہ مارا جا سکتا ہے, یہ مارنا چاہیے. اصل تو یہ ہے کہ بتایا گیا جیسے کہ یہ ایک دم آخری مرحلہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سب سے بہترین مربی تھے, لیکن آپ نے کبھی بچوں کو نہیں مارا, کبھی جانوروں کو نہیں مارا, کبھی اپنی بیویوں کو نہیں مارا, کسی کو نہیں مارا. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو بار بار مارنے سے یہ کیا ہے تربیت میں بہت بڑا نقصان اور خلل پیدا ہوتا ہے. کبھی ضرورت پڑے بڑی غلطی پہ مارنے کی تو مارنے کے اصول اور ضابطے کو یاد رکھیں, کہاں مارنا چاہیے, کتنے انداز میں مارنا چاہیے. 6-7 سال کا بچہ ہے, بیلٹ نکال کر کے آپ نے مار دیا, کیا جانور ہے آپ. اور مارنے کے وقت آپ غصے کی حالت میں نہ ہو, کیونکہ غصے کی حالت میں آپ کا ہاتھ اور آپ کا دماغ دونوں قابو میں نہیں ہوتا ہے. تو آپ بچوں کے اگر مارنے کی نوبت آتی ہے تو اس وقت ماریں آپ بچوں کو جب آپ غصے میں نہ ہو, کیونکہ نہ ہاتھ کام کرے گا اس وقت اور نہ ہی دماغ کام کرے گا. تو ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا نہایت ضروری ہے. سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہمارا آخرت کا بینک بیلنس ہے. یہ دنیا کے اندر ریوولوشن اور انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اگر ان کو بہتر نہیں بنایا گیا تو مسائل کیا ہے بہت بگڑ سکتے ہیں. بہرحال خلاصہ کلام پوری باتوں کا یہ ہے کہ سب سے پہلے اولاد کی نعمت کو محسوس کیجئے اور رات و دن اللہ کا شکر ادا کیجئے. دوسری چیز یہ کہ تربیت کا معنی الگ ہے, پرورش کا معنی الگ ہے. بچوں کو کھلا پلا دینا یہ ان کی تربیت نہیں ہے. تربیت محنت طلب امر ہے, محنت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مشن ہے جس کے متعلق آپ سے سوال کیا جانا ہے. بچوں کی تعلیم, بچوں کی تربیت کے لیے پلان بنانا نہایت ضروری ہے. بغیر پلان کے آپ بہترین تربیت بچوں کی نہیں کر سکیں گے. اسی طریقے سے بچوں کو تربیت دینے سے پہلے اپنے آپ کا تربیت یافتہ ہونا نہایت ضروری ہے. چند چیزیں آپ کو مشکلات میں پیدا کریں گی. بچوں کی تربیت آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بہت سنگھرش, کوشش, محنت, اپنی ایگو آنا, بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے, تب جا کر کے بچوں کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں, اگر آپ صاحب اولاد ہو چکے ہیں, بچے بڑے ہو گئے تو بہت حد تک موقع نکل چکا ہے. لیکن اگر ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی یا بچے نہیں ہوئے تو ایک آپ تمام لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ آپ اپنی پہلی اولاد پہ بڑی محنت کیجیے, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. بڑی محنت کیجیے, تربیت کے بالکل اعلیٰ معیار پہ پہنچا دیجیے. انشاءاللہ اس کے بعد جب دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, 10واں آئے گا تو آپ کو محنت بہت کم کرنی پڑے گی, کیونکہ جس بچے کو آپ نے ٹرین کر رکھا ہے, تربیت دے رکھی ہے, بعد میں آنے والے بچے اس کو فالو کرتے رہیں گے. تو 50% کم سے کم آپ کو محنت کرنی کم پڑے گی. تو پہلی اولاد پہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو, حد درجہ محنت کیجیے, اس طریقے سے کہ بالکل تربیت یافتہ ہو جائے. اور وقت چونکہ میرا مغرب تک ہی ختم ہو چکا تھا, آخری اور اہم بات جو کہہ کر کے گزر جاؤں گا,
وہ یہ ہے کہ کیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کیسے جاننا چاہے، کیسے معلوم ہوگا؟ مثال ہر آدمی کے یہاں بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں. آپ اپنے بچوں سے سوال کیجئے، پوچھئے. جو آپ کے بچے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ بیٹے بیٹی آج تم نے میرے لیے دعا کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ شام کا وقت ہو گیا، مغرب پڑھ چکے ہیں، عشاء کے بعد فون کر کے معلوم کر لیجئے، یا جو پاس میں ان سے، کہ آج تم نے میرے لیے دعا کی یا نہیں کی، مجھے یاد کیا یا نہیں کیا، میرے حق میں دعائیں کی نہیں کی. اگر جواب نو آتا ہے، جواب آتا ہے کہ نہیں یاد نہیں رہا، بھول گئے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بچوں کی تربیت کرنے میں بالکل فلاپ اور فیل ہو چکے ہیں، بالکل فیل ہو چکے ہیں. جو بچے جس کو دن بھر میں آپ ایک مرتبہ یاد نہ آئے، جس نے آپ کے حق میں دعائیں نہیں کی، 24 گھنٹے گزر گئے، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بچے آپ کی آخرت کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے ہیں. اور تربیت کے انداز کو بدلنے کی کوشش کیجئے. کہ قدر افسوس ہوتا ہے کہ جب کسی والد کی وفات ہو جاتی ہے تو بچہ ادھر ادھر دوڑتا رہتا ہے، کوئی بتا دے کیسے تجہیز و تکفین کرنی ہے، کون نماز جنازہ پڑھائے، کیسے کیا کرنا ہے. کس قدر تکلیف ہوتی ہے، نہ جانے آپ لوگ اس کو محسوس کیوں نہیں کرتے کہ بچوں کو بڑا کر دیا آپ نے، پوری انرجی لاس کر دی، اپنا فیوچر ان کے پیچھے تباہ کر دیا، اور اس لائق نہیں ہو سکے کہ آپ کو کفن دے سکے، آپ کو غسل دے سکے، آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے، آپ کی استغفار اور بخشش و مغفرت کی دعا کر سکے. اس کے لیے بھی کرائے کے اور لوگوں کی ضرورت ان کو پیش آتی ہے. بچیوں کا بھی یہی معاملہ ہے. تو یہ تو افسوس کی بات ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تربیت کا کوئی راستہ ہموار کیا ہی نہیں، تربیت آپ نے کی نہیں اپنے بچوں کی. تو شروع میں نے مثال دی تھی، اس مثال کو یاد رکھیے کہ پرورش ایک الگ سی چیز ہے، کھلانا پلانا یہ جانوروں کے ساتھ بھی ہے، اس میں برابر ہے. تربیت کا جو پہلو ہے وہ الگ سے تیار کیا جانا پڑتا ہے. بچوں کے اندر جو ان کے جو کریکٹر ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کو ڈیولپ کرنا، اس کو سکھانا سمجھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور یہ اچانک ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ٹائم ٹیک کا وقت درکار ہے، محنت لگے گی، اور اس کے بعد آپ کو ایک بہترین رزلٹ آؤٹ پٹ اور نتیجہ نظر آئے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسا نہیں کہ آپ کرتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. تیار رہیے، قیامت کا دن آنے والا ہے. اپنے ہر بچے کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے متعلق، ان کے کلب اور سنیما ہال میں جانے کے متعلق، ان کے موبائل اور جوال چلانے کے متعلق، تمام چیزوں کے متعلق سوال کیا جانا. اس سوال کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھیے، اور اسی اعتبار سے اپنی زندگی کا اللہ عمل مرتب کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں، اللہ انہیں اسلامی نہج پر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اور تمام ہمارے آنے والی نسل کو، اولاد کو اللہ تعالیٰ دین کا سچا سپاہی اور خادم بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.